پاک افغان سرحد پر حالیہ کشیدگی، جسے پاکستان نے ایک قومی خود مختاری کی دفاع میں ایک فیصلہ کن کارروائی قرار دیا تھا، بالآخر ختم ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ایسی کارروائی کیوں کرنا پڑی؟ افغانستان کی جانب سے بلا اشتغال فائرنگ کے بعد پاک افواج نے فوری اور شدید رد عمل دیتے ہوئے متعدد افغان پوسٹوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ دشمن کی 21 چوکیوں پر قبضہ کیا گیا اور 19 چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ داعش اور خارجی ٹھکانوں کے خلاف فضائی اور ڈرون کارروائیاں بھی کی گئی۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 200 سے زائد طالبان اور خارج ہلاک ہوئے، جبکہ 23 پاکستانی جوان بھی شہید ہوئے۔ یہ پیغام واضح ہے کہ اب خاموش برداشت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان اب دشمن کو اس کی زبان میں ہی جواب دے گا۔ یہ صرف دفاع نہیں، بقا کی جنگ ہے۔ جو بھی ہم نے پچھلے 2-3 سال میں کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھانے کی، ریکویسٹ کرنے کی کہ آپ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارا آپ کا جو ہے ان 2 جنگوں میں تعلق رہا ہے، ہم نے باوجود اس بات کے کہ کسی ان جنگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، چاہے وہ سوویت یونین کی تھی اور امریکہ کی تھی یا امریکہ کی تھی اور طالبان کی تھی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم انوالو رہے۔ آپ لوگوں کو بھی سینکچریز ہم نے پرووائڈ کی، اور آج جو ہے ہمارے بچوں کے، ہمارے فوجیوں کے، ہمارے جوانوں کے قاتلوں کو جو ہے آپ لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ آپ یہ اس طرح نہ کریں۔ ہمیں آپ سے we don't want anything from Afghanistan, just a decent relationship۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ افغان فورسز جنہیں برسوں تک عالمی مدد، تربیت اور وسائل ملے ہیں، وہی آج دہشت گردوں کی ڈھال بنی ہوئی ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق افغان سرزمین سے کئی چوکیاں ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کو کور فراہم کر رہی ہیں، اور بعض براہ راست پاکستانی علاقوں پر حملوں میں ملوث ہیں۔ یہ بھی محض اتفاق نہیں ہے کہ افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر تھے جب افغان فورسز نے اشتعال انگیزی کی۔ بھارت اور طالبان کے درمیان یہ حالیہ سفارتی روابط اور پہلگام حملے پر بھارتی شکریہ خطے میں نہیں ہم آہنگی کی علامت ہے، ایک ایسی ہم آہنگی جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان مخالف عناصر، خصوصاً ٹی ٹی پی جیسے گروہوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ کابل میں بھارتی قونصل خانے طویل عرصے سے خفیہ سرگرمیوں کے مراکز کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان نے بارہا افغان حکومت کو شواہد فراہم کیے کہ ان کی سرزمین پاکستان دشمن کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، مگر افسوس کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ تاریخی طور پر بھی افغانستان کا رویہ غیر دوستانہ رہا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ پاکستان نے نہ صرف افغان جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا، بلکہ 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دے کر ایک تاریخی قربانی پیش کی۔ آج بھی پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا سب سے بڑا فریق ہے۔ 80,000 سے زائد شہادتیں، $150 ارب کا معاشی نقصان، مگر عزم وہی قائم ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن اپنی سلامتی پر کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے۔